اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کی میزبان لیلا حاضر اپنے چینل وظیفہ ان اردو میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ تو ویورز، آج میں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی۔ بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان کے معجزات کے بارے میں یا ان کے فضائل کے حوالے سے کوئی وظیفہ دیا جائے، تاکہ یعنی کہ ان کی یہ تھی کہ ہمارے تقدیر بدلنے کا کوئی ایسا عمل بتایا جائے، تقدیر کھولنے کا، نصیب بدلنے کا، کہ کھل جائیں، ایسا کوئی سالڈ عمل بتائے کہ ہمارے نصیب کھل جائیں اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی ہم خاص رحمت میں، خاص نظر میں آ جائیں اور وہ ہمیں ڈھیر سارا نوازنا شروع کر دے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کے، اپنی نیت کو صاف رکھ کے، اپنے دل کو پاک صاف رکھ کے، اپنی زبان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کو بھی صاف رکھیں، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ہم رزق حلال میں ہیں یا رزق حرام میں ہے، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور زبان کے پاک ہونے سے مراد یہ کہ ہماری زبان سے کسی کو کوئی گالی نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کوئی شرکیہ یا کفریہ کلمات جو ہیں وہ نہ نکلیں، ایسی باتیں، یعنی ان سب سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کا راستہ دیا ہے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک دن میں کم از کم 1000 بار استغفار لازمی شامل کریں، اور ان سب باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، اپنا، یعنی کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازنا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہوتا ہے، ہم نے بھی سب کچھ اللہ سے ہی مانگنا ہوتا ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو جس کے پاس اگر زیادہ ہے، آپ نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اس بندے سے جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنا۔ یہ ساری باتوں کا جب ہم خیال رکھتے ہیں تو پھر ہم جو بھی وظیفہ، جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سے راضی بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف نظر ثانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے وظیفہ کرنا ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کی ڈیمانڈ پر، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے، اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب کھل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، ایک دم سے آپ کی لائف، اگر آپ غربت میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈھیر سارا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے، دنیا کی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے، تو آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ جو اس وظیفے کا طریقہ ہے، جو اس وظیفے کا بتایا گیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ کیونکہ میں جو بھی وظیفہ آپ سے شیئر کرتی ہوں، یہ یا تو کسی کا، بزرگان دین کا کیا ہوا عمل ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتا ہے، تو میں آپ لوگوں کی میں بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرا اپنا بنایا ہوا عمل تھوڑی ہوتا ہے، میں ویسے کا ویسا آپ سے شیئر کرتی ہوں، جیسا کا جیسا، اگر میں کسی بک سے لیتی ہوں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مجھے کوئی، میرے بزرگوں میں سے کوئی عمل بتا دیتا ہے، تو پھر وہ جب ان کا اپنا آزمایا ہوا ہوتا ہے، میرے سامنے کا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور جو میرے اپنے تجربے میں رہ چکے ہیں عمل، جو میں خود کرتی رہی ہوں، یا پھر میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں۔ تو اس لیے جس طریقے سے وظیفے کا طریقہ ہوتا ہے، جو وظیفے کی تعداد بتائی جاتی ہے، جو وظیفے کے دن بتائے جاتے ہیں، میں نے آپ سے وہی شیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ نصیب کھولنے کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ اس نے اگر نوازنا ہے تو وہ کسی کو 1 بار مانگنے پر بھی نواز سکتا ہے، اور کسی کو 1000 بار مانگنے پر بھی نواز سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے بس آپ نے اپنے یقین کو پختہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو کمزور نہیں ہونے دینا، اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دینا، مایوس نہیں ہونا اپنے رب کی ذات سے، بس مانگتے رہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر پڑ ہی جائے گی، کیونکہ وہ
صرف انسان کو آزما رہا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں آزما سکتے لیکن وہ ہمیں آزما سکتا ہے، اور وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائشیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، اور آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، میں ہی آزمائشیں دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں آزمائشوں سے نکالنے والا ہوں۔ تو پھر کیوں نہ ہم استغفار کا کثرت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ پاکی اور تسبیح بیان کریں، تو پھر وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ہماری زندگی میں آسانیاں اپنے آپ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو ہے وہ نصیب کھولنے کا، تقدیر بدلنے کا ایسا وظیفہ ہے، ایسا سالڈ ہے، کرنے میں بھی آسان ہے۔ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو تو ہر وقت اس کا ورد اپنی زبان پر رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، اللہ الصمد۔ بالکل مشکل نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے، واقف بھی ہوں گے اس وظیفے کے معجزے سے، معجزات سے، بلکہ ایک معجزہ نہیں، بہت سارے معجزات ہیں جو اس اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ واقف ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز دیا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نصیب جو ہے وہ کھل جائیں، تقدیر بدل جائے، ایک دم سے بیٹھے بٹھائے آپ لوگ جو ہے زمین، یعنی کہ کہنے کا یہی ہے کہ زمین سے آسمان پر پہنچ جائیں، کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تمام سہولیات ہوں، ہر قسم کی نعمت اس کو سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اس طرح سے پھر یہ عمل جو ہے آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں تو پھر اللہ الصمد کا ورد جو ہے فجر کی اذان ہونے تک آپ نے جاری رکھنا ہے، بغیر کاؤنٹ کیے۔ تعداد آپ نے نہیں دیکھنی کہ آپ کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، بس یہ ٹائم اس کا فکس کر دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پر فکس آپ اس کو ڈیلی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر رہ بھی جاتا ہے کسی دن تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو جاری رکھیں، آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کے جو بھی ذکر کرنا چاہیں، جو دعا مانگنا چاہیں وہ کریں، ضرور مانگیں۔ وہ ٹائم تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس ٹائم جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اس ٹائم اگر آپ اللہ الصمد کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں گے، اپنا ورد اس کی اپنی زبان پہ کریں گے فجر کی اذان ہونے تک، تو پھر آپ اس کو جب کچھ دن کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیشہ یہ عمل کریں، ہمیشہ۔ اگر رہ جاتا ہے کسی دن، آپ تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عمل جاری رکھیں، چھوڑیں نہ۔ ناغہ ویسے بھی خواتین کا جس طرح سے وہ مخصوص دن بیچ میں آتے ہیں تو ان دنوں میں بے شک وہ یہ عمل نہ کریں، لیکن جب انہوں نے یہ پڑھنا ہے ضرور پڑھیں۔ لیکن اگر آپ تعداد فکس کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، لیکن اس ٹائم آپ نے اس کی تعداد جو ہے وہ 3000 مرتبہ رکھنی ہے۔ اور اس وظیفے کے ساتھ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک دم سے عمل شروع کر کے پھر چھوڑ نہ دیا جائے، پھر اسے جاری رکھا جائے، اور کم از کم اس کو 41 دن تک ضرور پورا کیا جائے۔ 3000 بار آپ نے فجر کی نماز کے بعد روزانہ اللہ الصمد فور اینی حاجت، کوئی مقصد رکھ کے بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زبردست عمل ہے۔ آپ اس کو جاری رکھیں، 41 دن تک ضرور پورا کریں۔ خواتین اپنے ناغے کے دن بعد میں پورے کر لیں تو پھر آپ اس کے معجزات سے خود بخود باخبر ہو جائیں گے۔ آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ کتنا زبردست یہ عمل ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے۔ اور جو تہجد کے بعد کا بتایا اس کو ڈیلی کریں، اس کو چھوڑیں نہ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، سال ہر سال اس کو جاری رکھیں، تو آپ دیکھتے جائیں گے آپ کی تقدیر کیسے بدلتی چلی جائے گی۔ بہت سے بزرگان دین کا یہ کیا ہوا عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتیں اور برکتیں سمیٹی اور ہم تک یہ وظیفہ پہنچایا۔ اور اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات کریں، استغفار کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز میں طہارت کا، سجدوں کا، رکوع کا خاص خیال کریں، اور تو پھر جب نماز قبول ہوگی تو سمجھیں ہر دعا قبول ہوگی۔ جب نماز نہ قبول ہو تو پھر کوئی اور عمل بھی قبول نہیں ہوتا، ایسا حدیث میں نے آپ سے شیئر بھی کی حدیث۔ تو یہ ان چیزوں کا سب کا خیال رکھیں جن کا میں نے ویڈیو کی شروع میں
ذکر کیا تھا۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا آپ کو۔ انشاءاللہ ایک نئی وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔